السلام علیکم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی تاریخ دیکھی اور ان کے آپس کے معاملات اور اختلافات کو کور کیا۔ اس ویڈیو میں ہم فتنہ سازوں کی ان چالوں پر نظر ڈالیں گے جس کی وجہ سے کربلا کا دردناک واقعہ وجود میں آیا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو ابھی جا کر ڈسکرپشن میں دیے گئے پارٹ 1 کے لنک پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو یہ واقعہ اچھے سے سمجھ آ سکے۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں تاکہ پہلے کی طرح 1,00,000 مسلمانوں کی جان نہ جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یزید کے لیے بیعت لی جو ان کا بیٹا تھا کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، جس پر کچھ لوگوں نے اختلافات بھی کیے، جن میں عبد الرحمن ابن بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ یاد رہے، رائے پر اختلاف کرنا ایک حق ہے مگر نیتوں پر شک کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اختلافات پر نہ کوئی ظلم و جبر کیا نہ تشدد کیا، خاموش رہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خلافت کی بیعت ہوئی۔ اس وقت تک عبد الرحمن ابن بکر انتقال فرما چکے تھے۔ 4 صحابہ باقی تھے جن میں سے 2 کی رائے یہ تھی کہ جبکہ یہ چیز غلط شمار ہوتی ہے، یہ کام اسلام کی منافی ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے دوبارہ خون خرابہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے یزید کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ ہمیں ایز اے مسلم ان کی نیتوں پر کوئی شک نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے کے مطابق یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے اور یہیں رہ کر اسلامی نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے، مگر دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوں کا تانتا بند گیا۔ بوری بھر کر خطوط آپ کو موصول ہوئے جس میں لوگ آپ کو کوفہ کی طرف بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ کوفہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ تھا اور بعد میں سبائیوں اور منافقین کا مرکز بھی بنا۔ ابھی تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف خطوط کی وجہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، ان کی نیت ہرگز باغیانہ نہیں تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے جانب چچا زاد مسلم بن عقیل کو روانہ کیا تاکہ وہاں جا کر دیکھ سکیں کہ حالات کیا ہیں، اور کہا کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں بیعت لو۔ 10-12 ہزار افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل کو یہ یقین دلایا گیا کہ یہاں کے لوگ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں ہیں، چنانچہ انہوں نے ایک خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا جس میں انہیں کوفہ آنے کا کہا گیا کہ واقعی میں یہاں لوگ آپ کو چاہتے ہیں۔ اسی دوران یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، جس کے بعد مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ابن زیاد کی تشدد اور سختی کی وجہ سے کوفہ والے بیعت توڑ کر منحرف ہو گئے اور اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ یاد رہے، بیعت توڑنا اسلام سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کے خط کے بعد اپنے گھر سے اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو چکے تھے۔ بہت سے صحابہ اس سفر کے خلاف بھی تھے کہ امام حسین کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، مگر لوگوں کی عقیدت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں جانے پر مجبور کیا۔ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی اور کوفہ کے لوگوں کی بیعت توڑنے کا پتہ چلا۔ وہ واپس جانا چاہتے تھے مگر کچھ وجوہات کی بنا پر واپس نہ جا سکے یا انہیں واپس نہ جانے دیا گیا، اس کے متعلق اللہ ہی کو علم ہے۔ کوفہ سے پہلے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے لوگ جمع ہوئے اور 3 چیزیں صلح کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیں۔ نمبر 1، یا مجھے حجاز کی طرف واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2، یا مجھے سرحدوں پر بھیج دیا جائے۔ نمبر 3، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں اپنا معاملہ اس سے طے کروں۔ کوفہ والوں کو ڈر تھا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی طرف گئے تو ان کا یہ راز کھل جائے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ہی بیعت لینے کے لیے بلایا تھا۔ انہوں نے انہیں نہ جانے دیا۔ اس وقت ایک حدیث جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو، کو جواز بنا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا گیا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے باغی ہونے کی کوئی نیت نہ تھی،
نہ انہوں نے کبھی خلافت کا دعویٰ کیا تھا، وہ صرف کوفہ کی جانب لوگوں کی عقیدت اور محبت کی خاطر روانہ ہوئے تھے۔ یہ تاریخی منظر صرف سوائیوں کے فتنے کا نتیجہ ہے، منافقین کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ بعد ازاں کربلا کے مقام پر چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر نے گھیر لیا اور قتال شروع کیا۔ یہاں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت باغیانہ جہاد کی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے دفاع کے خاطر لڑے اور بالآخر ان کے ساتھیوں اور انہیں بے رحمی سے شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش مبارک کی بے حرمتی کی گئی، سروں کو نیزوں پر لٹکایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مقدس کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اس کے بعد یزید کو بھیجا گیا۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کو اپنی چھڑی سے چھوا۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ کر کہا کہ ایسی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس واقعے پر مدینہ والوں کا دل پھٹ پڑا، سب نے یزید پر بیعت توڑ دی۔ 12,000 کی فوج کو یزید نے مدینہ بھیجا، جس میں انہیں حکم دیا گیا کہ 3 دن تک جو چاہو کرو، تمہیں سب حلال ہے۔ یہ واقعہ کربلا کی طرح دردناک ہے، جسے واقعہ ہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ظلم کے بعد یہ ظالم پیٹ کی بیماری سے مر گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ یزید گھوڑے سے گر کر مرا تھا، واللہ اعلم۔ بالآخر موت تو ہر کسی کو آنی ہے۔ جب معاویہ یزید کے بیٹے نے یزید کے مرنے کے بعد حکومت لینے سے انکار کیا تو حکومت ان کے کزن عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں میں آئی اور وہ خلیفہ بنے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں واقعہ کربلا صرف محرم کے دور تک محدود ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے امام زین العابدین، جو کربلا میں بھی ساتھ تھے اور بچے تھے، 40 سال تک زندہ رہے۔ اس دوران ان کی زندگی میں 40 بار 10 محرم آیا، مگر ہمیں کہیں ان کی زندگی سے یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنا سینہ پیٹا ہو۔ نہ 10 محرم کا گھوڑا نکالا گیا اور نہ ہی 10 محرم کو چھریاں ماری گئیں۔ کیا آج کے مسلمانوں کو امام زین العابدین سے بھی زیادہ غم ہے؟ اگر ہم ان سارے تاریخی واقعات کو جاننے کے بعد یہ ایمان رکھیں کہ جس نے جو کیا اللہ رب العزت اس کی نیت اور حال کو بہتر جانتا ہے، اور قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ واقعات کے بارے میں ہماری رائے کیا ہے، ہمیں صرف یہ خوف رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے یہ سوال کر لے کہ میرے فلاں بندے کے مطابق تم نے منافقت رکھی اور فلاں چیزوں کے فتوے لگائے جبکہ میرے نزدیک وہ بندہ منافق نہیں تھا، تو تب ہم کیا کہیں گے؟ لہٰذا سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دین کو ہمیں منانا نہیں ہے، دین کو اپنانا ہے۔ آج کل ہم مسلمان صرف ان واقعات کو کچھ مواقع پر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں۔ ان واقعات سے کوئی سبق نہیں سیکھا جاتا۔ وہ بھی تو تھے آبا ہمارے، اور ہم کیا ہیں؟ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سی عادتیں ہمیں اپنانی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان رول ماڈل سے ہم کچھ نہ کچھ سبق سیکھیں، ان کی طرح بننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ رو لیں، پیٹ لیں اور ماتم کر لیں۔ ان چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کیا خوب کہا گیا تھا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اگر آپ اسی طریقے کے اسلامی واقعات کی ویڈیوز اور حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔